نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ان کی قوم کہتی ہے کہ شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اگر ہمیں تمہاری برادری کا کوئی مان نہ ہوتا تو ہم تمہیں کب سے سنگسار کر دیتے، تم ایسے ہی نہیں جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے جسے تم نے بالکل ہی پس پش ڈال دیا ہے؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ دیکھو، اہل مدین پر بھی ایسے ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے اور صریح صنعت یعنی نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کے بارے میں ذکر ہونے جا رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزے کے ساتھ اور نبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام خود بڑے مضبوط جسم کے، طاقتور، جرأت مند اور جلالی طبیعت کے مالک تھے، اور انہیں جس جابر اور قاہر بادشاہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی کیا تھا کہ بہت ہی مضبوط تھا اور بہت ہی زیادہ ظالم تھا، اور خود اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ اس کی رعایا اسے فی الواقع اپنا خدا ہی تسلیم کرتی تھی، اس لیے آپ کو نبوت کے ساتھ دو ایسے معجزات بھی نصیب ہوئے جن کی بنا پر آپ فرعون جیسے دبدبہ اور شان و شوکت والے بادشاہ کے سامنے کھل کر اپنی دعوت حق کو پیش کرنے کے قابل ہو گئے۔ چنانچہ آپ بلا ٹوک فرعون کے کھلے دربار میں چلے گئے اور سب درباریوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں سب، اور اپنی خدائی کے دعوے سے فرعون دستبردار ہو جائے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ آیت نمبر 97۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی ہی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا۔ اس دعوت کو قبول کرنے کا اثر صرف فرعون پر ہی نہیں پڑتا بلکہ اس کے درباریوں پر بھی پڑتا تھا، اور ہر ایک کو اپنے اپنے مناصب سے دستبردار ہونا پڑتا تھا، لہٰذا ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھا رکھے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام راست باز ہیں۔ آیت نمبر 98۔ یکدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار وبئس الورد المردود، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا، کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ اب یہاں پر اس دنیا میں فرعون اور اس کے درباریوں کا کیا انجام ہوا یہ نہیں ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں فرعون اپنے پیروکاروں کا لیڈر بنا ہوا تھا، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اپنے پیروکاروں سمیت جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور اس ہلاکت کے گڑھے کی طرف جا رہا ہوگا، لیکن قیامت کو ان سب کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ انہیں جہنم کی طرف لیے جا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ اس کی پیروی کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بھی دنیا میں اس کی پیروی کرتے تھے۔ یہاں پہ واردہ کے معنی ہے پانی پینے کے لیے، پانی کے مقام یا گھاٹ پر پہنچنا، اور اس کی ضد صادرہ ہے یعنی پانی پی کر اور سیراب ہو کر پانی کے مقام سے واپس جانا۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون اپنے پیروکاروں سمیت نکلا تو ہوگا پانی کی تلاش میں، مگر یہ لوگ جا پہنچیں گے جہنم کے کنارے پر۔ یعنی دنیا میں بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اپنی بھلائی چاہ رہے تھے، اور ان کی یہ سوچ غلط دنیا میں بھی اور ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی، اور آخرت میں بھی ان کی سوچ کچھ اور ہوگی اور نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ آیت نمبر 99 وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی، کیسا برا انجام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 100 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان اقوام کا ذکر کرتے ہوئے، ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا کہ قوم عاد، قوم سمود، اور اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، پھر یہاں فرعون کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکے ہیں، علاقے کہ جن کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے، ایگزسٹ ہی نہیں وہ کرتے، اور کچھ کے جو آثار ہیں، آثار قدیمہ ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔